اللہ جل شانہ نے اس کائنات کو وجود بخشا، وہی سے قطع نظر مشاہدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کائنات کا زیادہ عقل مند اور کائنات سے استفادہ کرنے والا مخلوق ہے۔ ویسے اگر ہم عقل سے سوچیں تو دو باتیں جو ہیں وہ مشاہدے کی ہیں اور عقل کا تقاضا ہے، کامن سینس کی باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کائنات سے استفادہ کرے اور اس کو کرنا چاہیے، اور دوسری بات جو کامن سینس سے تعلق رکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز سے استفادہ کرتا ہے، مثلا اس کائنات سے استفادہ کرتا ہے، تو وہ مالک، خالق اور اپنے محسن کے منشا کا خیال رکھے۔ تو جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ کائنات سے استفادہ، تو کائنات سے استفادہ کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے انسان کو حواس خمسہ اور عقل سے نوازا ہے۔ ان حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے انسان کائنات سے استفادہ کرتا ہے، مختلف قسم کی ایجادات کرتا ہے، پہاڑوں کو چیرتا ہے، فضاؤں کی تسخیر کرتا ہے، بحر و بر پر قبضہ جماتا ہے، اور انہی حواس خمسہ اور عقل کے علم کو سائنس کہتے ہیں، کیونکہ سائنس جو ہے وہ بھی موجودات کا علم ہے، محسوسات کا علم ہے، مادے کے بارے میں وہ کیا کرتی ہے، بحث کرتی ہے، تو بہرحال ہی سائنس ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ عقل کا تقاضا یہ بھی ہے کہ محسن جس نے یہ سب کچھ دیا ہے اس کے منشا کے مطابق اس کائنات کی اشیاء کو استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی یونانی فلسفے یا بقراط اور سقراط کے فلسفے کی ضرورت نہیں ہے۔ حیوان بھی اپنے مالک کو محسن سے محبت رکھتا ہے، اس کے اشارے کا منتظر ہوتا ہے، اس کی ساتھ وفاداری کرتا ہے۔ انسان کے پاس اگر عقل سلیم ہو تو اس عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کائنات کے خالق کے منشا کے مطابق ان اشیاء کو استعمال کرے۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے کس طرح کام کرے کہ خالق راضی ہو اور خوش ہو، اور خالق کا منشا جو ہے وہ کس طرح معلوم ہو۔ تو عقل یہاں آ کر عاجز ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سوال کا جواب تو خالق خود دے سکتے ہیں کہ اس کی رضا کس میں ہے، ان کی ناراضگی کس میں ہے۔ عقل یہ تو بتا سکتی ہے کہ خالق، مالک، محسن کو راضی کرنا چاہیے، یہ عقل کا تقاضا ہے، لیکن کس کام سے وہ راضی ہوگا اور کس کام سے وہ ناراض ہوگا، کہ ان نعمتوں کو ہم کس طرح استعمال کریں کہ خالق راضی ہو، یہ بات جو ہے نر عقل سے، خالی عقل سے ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے خالق سے کسی نہ کسی قسم کا رابطہ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو ویسے اگر ہم دیکھیں ابھی تک جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ رابطہ کا ذریعہ وحی ہے۔ تو یہ وحی جو ہے یہ ایک ضرورت اور عقلی چیز ہے، صرف عقیدت کی بات نہیں ہے، اور اسی رابطے کے لیے خالق نے انبیاء اور رسل کا جو سلسلہ تھا وہ جاری فرمایا۔ ویسے اگر ہم دیکھیں ان انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو، رسولوں کی زندگی کو، کہ اکثر انبیاء میں زمانے کا فاصلہ ہے اور علاقوں کے درمیان بھی ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن ایک بات ان میں مشترک ہے کہ سب اپنے علاقے کے شریف ترین لوگ، امانت دار لوگ اور سچے لوگ تھے، اور وہ سب ایک ہی بات کرتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہماری اطاعت کرو۔ سب توحید کی دعوت دیتے تھے، سب اچھی باتوں کا حکم کرتے تھے۔ تو صداقت و امانت میں انتہا کے ساتھ، باوجود کہ بعد زمانے میں بہت بڑا فاصلہ ہے، بعضوں میں تو ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، بعضوں میں سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے، اور بعد مکانی کے باوجود ایک ہی بات کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بھیجنے والا ایک ہی ہے، جو ان کو ایک ہی بات سمجھا کر، ایک ہی بات بتا کر اس دنیا میں کیا کر رہا ہے، بھیج رہا ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی بھی بات نہیں ہے کہ جو خلاف عقل ہو، جب اس بات کا یقین ہے کہ کائنات کا خالق قادر مطلق ہے اور یفعل ما یشاء، جو چاہے کر سکتا ہے، علی کل شیء قدیر، انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو پھر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اس کو بغیر ہدایت اور رہنمائی کے چھوڑ دے، اس کے فرائض اس کو نہ بتائے، اس کی ذمہ داریاں اس کو نہ بتائے۔ ایک آدمی اپنے نوکر کو کسی مقصد کے لیے کسی جگہ بھیجتا ہے تو ضرور اس کو مقصد بتائے گا،
یا اس وقت نہ بتائے تو بعد میں کسی دوسرے کے ذریعے اس تک پیغام پہنچاتا ہے۔ عقل سے کم عقل انسان بھی یہ غلطی نہیں کرتا کہ نوکر کو کسی مقصد کے لیے بھیجے اور مقصد اس کو نہ بتائے۔ تو یہ کس طرح تصور کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھیجنے کا مقصد نہ بتائے؟ تو میرے عزیز طلبہ، وہی جو ہے صرف دینی اعتقاد نہیں ہے، بلکہ وہی جو ہے یہ عقلی ضرورت ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے مشاہدہ نہیں کیا، لیکن مشاہدہ کا نہ ہونا کسی چیز کا وہ اس چیز کے عدم کی دلیل نہیں ہے، اس چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ 1,00,000 سے زائد صادق اور امین لوگ ایک بات کے بارے میں بتا رہے ہیں تو اس کو محض شکوک و شبہات کی بنیاد پر کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا مخلوق ہے، وہ اپنی محدود عقل سے جب موبائل، نیٹ وغیرہ کے ذریعے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جب رابطہ کر سکتا ہے، تو انسان کا بنانے والا رب جب ایک انسان سے کیا ایک انسان سے وہ رابطہ نہیں کر سکتا؟ کوئی ایسا طریقہ فرشتے کے ذریعے یا کوئی بغیر فرشتے کے کہ اپنے انسان سے، اپنے بندے سے رابطہ کرے، تو اس میں آخر ناممکن کی کون سی بات ہے؟ لہٰذا رب کو قادر مطلق ماننے کے بعد یہ تمام اشکالات جو ہیں فضول ہیں۔ تو بہرحال وہی ایک انسانی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسانی زندگی جو ہے وہ ناقص ہے۔